افسوس، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے ہیں۔ 4 چیزیں آپ کو ختم کرتی ہیں۔ نمبر 1 پریشانی، نمبر 2 غم، نمبر 3 ٹوک لگانا، نمبر 4 دیر سے سونا۔ 4 چیزیں آپ کو پریشان یا بیمار کرتی ہیں: زیادہ باتیں کرنا، زیادہ سونا، زیادہ کھانا، زیادہ لوگوں سے میل جول۔ 5 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا: نمبر 1 اپنی قسمت کی، نمبر 2 اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، نمبر 3 اپنی ذاتی مکان کے ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، نمبر 4 بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، نمبر 5 غیروں کے سامنے اپنے دوست۔ دولت اینک خرید سکتی ہے مگر نظر نہیں، دولت قلم خرید سکتی ہے مگر تحریر نہیں، دولت دوائیں خرید سکتی ہے مگر صحت نہیں، دولت نرم بستر خرید سکتی ہے مگر نیند نہیں، دولت عیش و عشرت خرید سکتی ہے مگر سکون نہیں۔ 5 باتیں: اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو، اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو، اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو، اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعا مانگو، اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو۔ کچھ باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتا ہے: نمبر 1 اولاد اور خاص کر بیٹی کو گالی دینا، نمبر 2 دل میں بغض رکھنا، نمبر 3 مہمان کو دیکھ کے منہ بنانا، نمبر 4 نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، نمبر 5 کھڑے ہو کر پانی پینا۔ انسان 4 طرح کے ہوتے ہیں: نمبر 1 ایک شخص جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ عالم ہے، اس سے سیکھو۔ نمبر 2 ایک شخص نہیں جانتا لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، وہ طالب علم ہے، اسے سکھاؤ۔ نمبر 3 ایک شخص جانتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، وہ سویا ہوا ہے، اسے جگاؤ۔ نمبر 4 ایک شخص نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، وہ جاہل ہے، اس سے بچو۔ سنہری باتیں: آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے، موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے، لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ کسی نے کوئلے سے پوچھا تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، سمندر سے پوچھا کہ تو گہرا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، گلاب سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، پھر سب نے ایک ہی جواب دیا: اے انسان، تیرے اندر دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اپنے خیالوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں، اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں، اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے کردار بن جاتے ہیں، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں۔ شوہر سے عورت کی پہچان: جس عورت کا شوہر گھر سے باہر رہتا ہو وہ دل کی سخت ہوتی ہے، جس عورت کا شوہر غصے والا ہو وہ سادگی پسند ہوتی ہے، جس عورت کا شوہر چھوٹے قد کا ہو وہ خوبصورت ہوتی ہے، جس عورت کا شوہر زیادہ پیسے کماتا ہو وہ محبت کرنے والی ہوتی ہے، جس عورت کا شوہر نیک ہو وہ غصے والی ہوتی ہے۔ عورت کی پہچان: نمبر 1 جو عورت تیز بولے وہ دولت کی لالچی نہیں ہوتی، نمبر 2 جو عورت آہستہ بولے وہ پیار کی بھوکی ہوتی ہے، نمبر 3 جو عورت معصوم نظر آئے اس پر کبھی بھروسہ مت کرنا، نمبر 4 جو عورت کم بولے وہ دنیا کی بہترین عورت ہوتی ہے، نمبر 5 جو عورت زیادہ سوچتی ہو وہ بد اخلاق اور مغرور ہوتی ہے، نمبر 6 اچھی عورت ہمیشہ سادہ طبیعت کی ہوتی ہے، نمبر 7 جو عورت اللہ کی دی ہوئی صورت کو نہیں بگاڑتی وہ اصل میں عورت کہلانے کے لائق ہوتی ہے۔ دنیا کی انمول چیزوں میں سے ایک بہن کا پیار: بڑی بیٹی ماں کی بہترین دوست ہوتی ہے، بڑی بہن ماں کے بعد ماں کا حق رکھتی ہے، خوش نصیب ہے وہ جس کی بہن اس کو جان سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ اگر پوری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دے پھر بھی
بہن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتی۔ 3 چیزیں اللہ کو پسند ہیں۔ نمبر 1، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا۔ نمبر 2، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا۔ نمبر 3، کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ عقل مند عورت اپنے شوہر کے گھر کو آباد کرتی ہے، جبکہ بیوقوف عورت اسے برباد کر کے چھوڑتی ہے۔ جو عورت بلا ضرورت شرعی شوہر سے طلاق مانگے، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔